اور استغفار سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی ایک اور حکایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، گوگو انہوں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں بیان کی تھی جب شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو میں واپس سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ حضرت ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے اللہ کے اولیاء کرام میں سے تھے، 10 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی اور دنیا میں ان کا شہرہ تھا، لوگوں نے ان کا نام سنا ہوا تھا، لیکن ہر ایک نے آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، آپ کو پہچانتا نہیں تھا کوئی، کیونکہ پہلے یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا کہ ہر جگہ آپ کی فوٹو پہنچ جائے گی، آپ کی تصویر پہنچ جائے گی، تو لوگوں کی زبانی سنا کرتے تھے کہ ہاں ایک بزرگ ہے احمد بن حنبل، بڑے اللہ کے ولی ہے، بڑے نیک انسان ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کسی علاقے میں گئے اور کسی کام سے آپ گئے، مسجد آپ کو رات ہو گئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ مسجد میں رات گزاروں، لیکن مسجد کے امام صاحب نے منع کر دیا اور آپ کو وہاں پہ رات گزارنے نہیں دی۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسجد میں رات نہیں گزارنے دے رہا تو میں مسجد کے دروازے پہ اس کی دہلیز پہ رات گزار لوں، تو اس نے وہاں پر بھی آپ کو رات گزارنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا یہ کون شخصیت ہے۔ اچھا آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دین نہیں بیچتے تھے، آپ تعارف کرا دیتے کہ بھائی میں احمد بن حنبل ہوں، تو سارے کے سارے آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، لیکن یہ بزرگ حضرات اپنی دینی وجاہت کو اپنے دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ دنیا کمانے کے لیے استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ تو آج کل تو دنیا داری چلی ہوئی ہے، لوگوں نے روحانیت کے نام پر جو ہے لوگوں سے بات کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معاذ اللہ سب کچھ چل رہا ہے، اور جناب روحانیت بھی چل رہی ہے۔ تو بھائی روحانیت ان چیزوں میں نہیں ہے، روحانیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بہرحال اپنا تعارف نہیں کرایا، تو سامنے ایک نان بھائی کی دکان تھی، وہ نان بھائی نے دیکھا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، تو وہ آیا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، تو آپ نے اس کو ساری بات بتائی، تو اس نے کہا حضرت آپ میرے گھر پہ رات گزاریں۔ تو نان بھائی آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے دیکھا کہ نان بھائی جو ہے وہ مسلسل استغفار کرتا ہے، اور سحری کے وقت دیکھا، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے تہجد میں، وہ اس میں بھی استغفار کر رہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو اس میں بھی وہ استغفار کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنا استغفار کرتے ہو، تم نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس استغفار کی بدولت اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے، جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں ایک چیز میری ابھی پوری نہیں ہوئی کہ چند دنوں سے میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہے کہ میں اس زمانے کے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں، میں بس میری یہ خواہش باقی رہ گئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ سبحان اللہ، تمہارے استغفار کی ایسی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھینچ کے تمہارے پاس پہنچا دیا۔ تو دیکھیے کہ اس استغفار کا کتنا عظیم فائدہ ہے، تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے، اس کی برکتیں لوٹیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔